السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج میری گفتگو خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر ہے۔ آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں، اور آپ کی فضیلت اتنی عالی شان ہے کہ آپ امت مسلمہ کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم اور امت مسلمہ کے امیر المومنین ہیں۔ آپ صحابی رسول ہیں۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ جب مکہ میں اسلام دھیرے دھیرے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو کفار مکہ پریشان ہو گئے کہ اگر اسلام اسی طرح پھیلتا رہا تو پھر ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، کیونکہ کفار مکہ اسلام دشمنی میں حد پار کر گئے تھے۔ تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مقابلہ کریں گے اور نعوذ باللہ ان کا قتل کر دیں گے۔ تو میٹنگ میں سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی کہ کون جائیں گا ان کو قتل کرنے کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے، آپ بھی جو ہے وہاں پہ ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی تلوار اٹھائی اور کہا کہ میں جاؤں گا نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ کا سر کاٹنے کے لیے، اور میں قد جاؤں گا ان کو قتل کرنے کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ کی جماعت سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آ رہے تھے کہ راستے میں ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی۔ اس صحابی رسول نے کہا، اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قتل کرنے جا رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس صحابی رسول نے کہا کہ جن کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ ہے کہ آپ ان کو قتل کرنے بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لیجیے۔ گھر سے مراد آپ نے کہا سنو، آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، تو لہٰذا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں مقابلہ کریں گے، پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھائیں۔ جب حضرت عمر اپنے بہنوئی کے گھر گئے تو ان کی بہن اور بہنوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جو آیتیں اس وقت تھی نازل ہوئی تھی۔ تو آپ نے بہت مارا، اور جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے کہا آخر تم کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ تو ان کے بہن اور بہنوئی نے کہا کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ کہا لاؤ وہ آیتیں ہمیں بھی سناؤ، ہمیں بھی پڑھاؤ۔ تو ان کی بہن اور بہنوئی نے کہا کہ نہیں، آپ پہلے وضو کریں، آپ غسل کریں۔ تو حضرت عمر وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اس کے بعد جب آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے، وہ آیت کریمہ یہ تھی کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیم الصلاۃ لذکری، کہ بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو۔ یہ آیت کریمہ پڑھنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں لے کر چلو۔ یہ آیت کریمہ نے آپ کی دل کی دنیا بدل دی۔ آپ آئے اور آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر آپ نے کلمہ شہادت پڑھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا اب بھی تمہارا وقت نہیں آیا کہ تم دامن اسلام سے وابستہ ہو جاؤ؟
تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یقیناً آ گیا، میں آیا تھا آپ کے قتل کے ارادے سے، لیکن میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے، اب میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ تو یہ واقعہ ہے آپ کے قبول اسلام کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ آپ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا فرمائی تھی، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اسلام کو تقویت دے حضرت عمر کے ذریعے سے یا ابو جہل کے ذریعے سے، یا ایک روایت میں کہ ان دونوں میں سے جو اسلام کے لیے بہتر ہو اللہ تو اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی وسلم کو اسلام میں داخل فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یقیناً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عمر کو ناراض کرے گا، جو عمر سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو عمر کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرتا ہے۔ ایک اور مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، یعنی بلا شبہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ جن کے شیاطین بھی اور انسان کے شیاطین بھی دونوں میرے عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں، اور یقیناً یہ بھاگ رہے ہیں، جن کے شیاطین بھی بھاگ رہے ہیں۔ اور آج بدعقیدہ بد مذہب لوگ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عناد رکھتے ہیں، تو یہ انسانوں کے شیاطین ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ خلیفہ دوم ہیں اور آپ کی خلافت پر تمام صحابہ کا اجماع ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو اپنی وفات سے پہلے یکجا کر کے فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد یہ جو ہے خلیفہ ہوں گے، اور خود حدیث بھی شاہد ہے اس بات پر، جیسا کہ حضرت سید المبلغین رحمۃ للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی تعمیر شروع فرمائی تو سب سے پہلا پتھر رکھنے کے بعد ارشاد فرمایا لیسنع ابو بکر حجرا الی جنب حجری، یعنی اب ابو بکر ایک پتھر میرے رکھے ہوئے پتھر کے قریب رکھے۔ پھر ارشاد فرمایا لیسنع عمر حجرا الی جنب حجر ابی بکر، یعنی اب عمر ایک پتھر ابو بکر کے رکھے ہوئے پتھر کے قریب رکھے۔ پھر ارشاد فرمایا لیسنع عثمان حجرہ الی جنب حجر عمر، یعنی اب عثمان ایک پتھر حضرت عمر کے رکھے ہوئے پتھر کے قریب رکھے۔ پھر ارشاد فرمایا ہؤلاء الخلفاء بعدی، یعنی میرے بعد یہی خلفاء ہوں گے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اپنے پتھر رکھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو پتھر رکھنے کے لیے کہا، پھر اس کے بعد حضرت عمر کو کہا ان کے پتھر کے قریب رکھو، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کہا کہ ان کے پتھر کے قریب رکھو۔ تو اس طریقے سے خلیفہ سوم تک نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ یہی ترکیب ہوگا، اور پھر تمام صحابہ نے جو خلیفہ چہارم حضرت علی تک آتا ہے، اس طریقے سے اجماعی طور پر اجتماعی طور پر تمام صحابہ نے ہر ایک خلیفہ راشدہ کے خلافت پر اجماع فرمایا ہے اور خلیفہ بنایا ہے۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جو ہے تمام صحابہ نے اپنا امیر المومنین تسلیم فرمایا۔ اور پھر امام ترمذی اور امام حاکم نے روایت کی ہے کہ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا، یعنی میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا، یعنی پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کی خلافت پر حدیث بھی دال ہے،
اور آپ ایسے خلیفہ گزرے ہیں کہ آپ نے اپنی خلافت کے دور میں اسلام کو چہار جانب پھیلایا، ہر جانب اسلام پھیلا، اور آپ نے 10 سال کچھ ماہ خلافت کی ہے۔ اس درمیان اسلام کا وہ بول بالا ہوا، اسلام اس طریقے سے آفاق میں پھیلا کہ تاریخ گواہ ہے کہ کسی اور زمانے میں اس طریقے سے اسلام کی تبلیغ نہ ہوئی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی زمانہ ہے کہ آپ نے کثرت سے دوسرے ملکوں میں اسلام کے لیے اپنے ماننے والوں کو اور صحابہ کرام کو بھیجا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذات گرامی ہے کہ آپ خلیفہ دوم ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، اور اس کے بعد آپ ہی کی ذات ہے کہ آپ ہی کے زمانے میں دور خلافت میں تمام چیزوں کا وجود ہوا، جتنی چیزیں ہیں آپ ہی کے دور خلافت میں ہوا۔ آپ اپنے دور خلافت میں گشت کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میری دور خلافت میں، میرے حکومت میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یا کسی بکری کا بھی انتقال ہو جاتا ہے بھوک کی وجہ سے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا۔ عمر کس طریقے سے جواب دے گا؟ تو ایسی آپ گشت کر رہے تھے کہ جب گشت کرتے کرتے ایک گھر کے قریب سے گزرے تو آپ نے کچھ اشعار سنے کہ ایک خاتون اپنے گھر میں اشعار گنگنا رہی ہے، تو آپ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے یا اپنی بیٹی سے اس اشعار کے تعلق سے پوچھا، اور ان کے مشورے سے یہ معلوم ہوا کہ اس خاتون کا شوہر کئی ماہ سے جہاد پہ گیا ہوا ہے، جو اب تک واپس نہیں آیا، اس کی یاد میں یہ اشعار پڑھ رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک قانون بنایا کہ کوئی بھی شخص 3 یا 4 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے دور نہ رہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو فوراً 3 مہینے کے اندر اندر اپنے گھر واپس آ جائے۔ ایسی آپ ایک دن گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، تو وہ بچی اس خاتون سے کہتے، اس خاتون کی لڑکی کہتی ہے کہ یہ دور عمر فاروق ہے، میں پانی نہیں ملا سکتی کیونکہ ان کا عدل و انصاف 4 عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ تو وہ خاتون کہتی ہے اپنی لڑکی سے کہ کون سا ہمیں حضرت عمر ابھی دیکھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا دیکھ تو نہیں رہے ہیں لیکن ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس گھر کی نشاندہی کرو، جب صبح ہوتی ہے اس بچی سے اپنے فرزند کا نکاح فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس بچی نے اپنی ایمانداری کا ثبوت پیش فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے کہ آپ نے وہ انصاف اور عدل قائم فرمایا کہ تاریخ گواہ ہے کہ آپ کی طرح نہ کوئی عادل حکمراں گزرا ہے اور نہ کوئی منصف گزرا ہے انصاف کرنے والا۔ جیسا کہ بے شمار واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی نماز تراویح کی جماعت قائم فرمائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جو خواتین مسجدیں جایا کرتی تھی اور جو فتنہ ہونے لگا تو آپ نے اس فتنے کے اندیشے سے عورتوں کو، خواتین کو مسجد آنے سے منع فرمایا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے تمام چیزوں کی بنیاد رکھی، اور اس طریقے سے بنیاد رکھی کہ جیسا کہ آپ کا حق تھا، اور آپ نے اپنی دور خلافت میں اتنی چیزوں کا ایجاد فرمایا ہے کہ آج جتنے بھی موجود ہیں، جتنی بھی چیزوں کا ایجاد کرنے والا ہے، سب وہ محتاج ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ آپ نے اپنے زمانے اور دور خلافت میں ڈاک خانے کا وجود رکھا، آپ نے اپنے دور خلافت میں سپاہیوں کے لیے، مجاہد اسلام کے لیے وظیفے کا انتظام فرمایا، مساجد کے ائمہ اور مؤذن کا انتظام فرمایا، باضابطہ ان کا وظیفہ مقرر فرمایا۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں خندق کھدوائے، تالاب اور نہریں بنوائی، آپ نے اپنے دور حکومت میں پولیس اسٹیشن قائم فرمایا، آپ نے اپنی دور حکومت میں تمام عمال اور حکماء کی میٹنگ اور مشورے کی بنیاد رکھی۔ یہ ساری چیزیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہی زمانے میں اور اپنے دور خلافت میں جو ہے قائم اور دائم فرمایا۔ تو یقیناً
آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور آپ کی شہادت بھی ایسی کہ آپ کی شہادت کی پیشن گوئی خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تھی کہ پہاڑ کانپنے لگا، ہلنے لگا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر ٹھوکر مار کے فرمایا کہ اے پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حدیث گواہ ہے اس پہاڑ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو گویا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید، تو یہ اس وقت جو ساتھ میں تھے 3 صحابی نبی اکرم کے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو ان میں سے 2 صحابی رسول حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ آپ کو شہید اس طور پہ کیا جاتا ہے کہ فیروز ابو لولو ایک شخص، ایک غلام ہوتا ہے جو آپ کے پاس اپنے آقا کی شکایت لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا آقا مجھ سے زیادہ پیسہ کماتا ہے، آپ کچھ کم کرا دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یقیناً تمہیں کئی کام آتے ہیں، تم بڑھئی بھی ہو اور تم کئی لوہار بھی ہو، تم کئی کام کر لیتے ہو جس سے تمہاری آمدنی زیادہ ہے، تو لہٰذا جس کو اتنے ہنر ہو تو اس سے اتنا اس کا آقا لے سکتا ہے۔ لیکن آپ کے اس فیصلے سے وہ متفق نہ ہوا اور وہ حسد و جلن میں مبتلا ہو گیا، اور اس نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ حضرت عمر فاروق کو شہید کر دوں گا۔ آخرکار وہ کمبخت اور بدبخت شخص نے اپنے ایک خنجر کو زہر میں ڈال کر مسجد نبوی میں آیا، عین نماز کی حالت میں آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کو زخمی کر دیا، اور اس زخمی کی حالت میں اور بھی کئی صحابہ کرام زخمی ہوئے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اور جب اس شخص کو پکڑا گیا تو اس نے خود اپنے آپ کی خودکشی کر لی، اپنے گلے کو کاٹ لیا، اور ہونا ہی تھا واصل جہنم، کیونکہ وہ خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا۔ تو بہرکیف اب آپ پر حملہ ہوا، اور حملے کے 4 سے 5 دن کے بعد یکم یعنی 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور شہادت بھی کتنی پیارے انداز سے ہوتی ہے کہ آپ اپنے فرزند سے کہتے ہیں کہ مجھے سجدے میں لٹا دیا جائے، سجدے کی حالت میں رکھ دیا جائے۔ آپ کے فرزند آپ کی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں، اور آپ کی روح آپ کے جسم اطہر سے پرواز کر جاتی ہے۔ اس طریقے سے آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور آپ نے 10 سال 6 ماہ کچھ دن خلافت فرمائی، اور اس درمیان جو عدل و انصاف اور حکومت اور صلہ رحمی اور رعایا پروری کی جو مثال قائم فرمائی، وہ قیامت تک کوئی نہیں پیش کر سکتا، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی حاکم۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیضان اور فیض ہے کہ آپ نے اپنی دور حکومت میں 4 جانب اسلام کو